تو اللہ کے لیے وہ عمل تو اللہ کو پسند ہے جو کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے نہیں ہے مخلوق کے لیے, تو مخلوق سے اجر لو اس کا جا کے پھر. اور کمال کی بات یہ کہ اسلام نے جو یہ تصور دیا ہے اس میں انسانیت کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو لبرل لوگ ہیں, جو اسلام کو درمیان میں نہیں لاتے. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس کے جذبات اور خدمت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. جب مخلوق کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ جذبات اس میں نہیں ہوتے, کیونکہ مخلوق تو اس جیسی ہے, کتنا بدلہ دے دے گی اس کو, کیا کر دے گی بھائی مخلوق کے لیے آپ کچھ کرو گے. یہ جو آپ کی دعوت جن صاحب نے کی ہے ابھی اتفاق سے آگے اللہ کے لیے کی ہے نا, اگر آپ کے لیے کرتے تو آپ کیا کر دیتے؟ ایک پلیٹ کے کتنے پیسے دے دو گے آپ؟ بولو بھائی, ہیں 120 روپے فی پلیٹ. یا کوئی بھی کر رہا ہے, میں ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ تاکہ کھاپوں کا ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جن وسیم بھائی نے یہ پنکھا لگایا یا اللہ ان کے ابا کی مغفرت فرما دے. وہ امام صاحب بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اگلا پنکھا بھی کون لگائے گا. بہت مسجد میں نا نام لے کے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے خود سنی ہے. ایک دفعہ ہم حیدرآباد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہماری جماعت نکل گئی, ہم مسافر تھے, پیچھے کھڑے ہوئے تو امام صاحب, ابھی ہم تو جماعت کی نیت سے ہی گئے تھے مگر امام صاحب سلام پھیر چکے تھے. اب ہم پیچھے جا کے کھڑے ہوئے نا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ وسیم بھائی نے یہ جو دریاں بچھائی ہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ قطب الدین صاحب نے مسجد کے نلکے صحیح کروائے ہیں, یا اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے. ایک ایک بندے کا نام لے کے اس نے یہ والی کیل ٹھوکی ہے اس نے مسجد میں. ہمیں نماز میں بہت بری بات ہے ہنسنا, لیکن امام صاحب نے ہنسنے کا کوئی موقع چھوڑا تھا نہیں. ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا یار, امام صاحب بس کرو یار. اتنے سیاست تو ہمارے سیاست دانوں میں نہیں ہوتی. ایک ایک سیٹ صاحب کا نام لے کے اصل میں اس کو ترغیب ہو رہی ہے, وہ خوش ہوگا یار میرا نام مجمع میں آ رہا ہے تو چلو اگلی کیل بھی میں ہی ٹھوکوں گا. تو کیا بات چل رہی تھی, دیکھو میں ادھر ادھر بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں میں. تو اللہ یہ اگر مان لیا جائے نا خدا ہے تو سارے قانون کیا ہو جائیں گے, پورا کامیابی اور ناکامی کا معیار چینج, جرم کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی چینج. انسان یہ چاہتا ہے یہ سب کچھ میں اپنے ہاتھ میں رکھوں, میں بتاؤں مرد کے عورت پر کیا حق ہیں, عورت کے مرد پہ کیا حق ہیں. اللہ کو میں درمیان میں آنے نہیں دوں گا, اسلام کو نہیں آنے دوں گا. اپنی حکومت جا رہی ہے اس میں. تبھی اسلام میں انسانوں کی حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. انسان تو اللہ کا نائب ہو کے اللہ کے حکم کو زمین پہ نافذ کرتا ہے. ہمارا جو آئین ہے نا پاکستان کا, اس میں پہلی شق یہ کہ حاکم اعلیٰ صرف کون ہے, اللہ ہے. وزیر اعظم, ملک کا سربراہ, صدر, یہ اللہ کے نائب ہیں, یہ حاکم نہیں ہیں. یہ خود محتاج ہیں کہ بھائی ان کے لیے کیا حکام دیے ہیں. تو انسان خواہشات کا غلام ہے, وہ چاہتا ہے زمین پر میری حکومت ہو. اللہ چاہتا ہے یہ زمین تمہاری نہیں ہے, حکومت کس کی ہوگی, میری. تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کے غلام نہیں ہے, بہت بڑی خواہشات کے غلام ہے.